یہ چیزیں ان لوگوں پہ زیادہ اثرات کرتی ہیں جن لوگوں کی امیونٹی کم ہے، یعنی وہ لوگ جو ایلڈرلی ایج گروپ کے ہیں یعنی بوڑھے لوگ، اور دوسرے جو بچے ہیں، اور تیسرے وہ جو حاملہ خواتین ہیں، کیونکہ صحت سے ہے زندگی۔ میرا نام ڈاکٹر فرحان علی ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد میں کام کرتا ہوں اور انفیکشس ڈیزیزز کے پیشنٹس کو، ریسپائرٹری ڈیزیزز کے پیشنٹس کو مینیج کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسموک ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو ارلی 20th سینچری سے پہلے ایک ڈائگنوز ہوئی تھی یا انوینٹ ہوئی تھی۔ اب یہ کہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے، اسموک دھواں اور فوگ۔ اب یہ ہے کیا چیز؟ ہم نے اس کے متعلق بہت سی چیزیں سنی ہوئی ہیں۔ اب یہ جب ہوا کے اندر اسموک، جب دھواں جاتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے، مثال کے طور پہ کوئی چیز جلتی ہے کوئلہ کے جلنے کی وجہ سے، یا پھر گاڑیوں کا جب دھواں پیدا ہوتا ہے، یا انڈسٹری سے جب دھواں پیدا ہوتا ہے، جب یہ ہوا کے اندر مہلک ہوتا ہے تو فوگ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، تو ایک کمبینیشن میں ایک لیئر بن جاتی ہے جسے ہم اسموگ کہتے ہیں۔ اب یہ جب کوئلے کے ساتھ جب نکلتا ہے دھواں تو وہاں سے سلفر ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے۔ اسی طرح جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا انڈسٹری سے جو دھواں نکلتا ہے ان میں نائٹرو آکسائڈ ہوتا ہے۔ اب یہ جو نائٹرک آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور گاڑیوں سے نکلنے کے ساتھ ہائیڈرو کاربنز ہوتا ہے، جب ہوا میں یہ مہلک ہوتے ہیں تو یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں نائٹرک آکسائڈ میں اور سلفیورک ایسڈ میں۔ اب یہ دو چیزیں انتہائی خطرناک ہوتی ہے انسانی جسم کے لیے، اور مختلف انسانی بیماریاں پیدا کرنے میں اس کا بہت زیادہ ایشو شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جیسے ہی جب ہوا میں یہ مہلک ہو جاتی ہے تو ایک ایسڈ رین پروڈیوس ہوتی ہے، تیزابی بارش۔ جب تیزابی بارش پانی کے ساتھ مکس ہو کے آتے ہیں تیزابی کنٹینٹس، تو مختلف جسم کے حصوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جس کے ساتھ جسم کی جلد کے اوپر خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا زخم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ لوگ انہیل کرتے ہیں اس چیز کو، سانس میں جب یہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے اندر جو ان سے ہے خارش شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ناک کے اندر سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کا، اور سانس کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو سانس میں دقت آنا شروع ہو جاتی ہے، نمونیا بعض لوگوں میں ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بخار اور کھانسی کے عمل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ان لوگوں پہ زیادہ اثرات کرتی ہیں جن لوگوں کی امیونٹی کم ہے، یعنی وہ لوگ جو ایلڈرلی ایج گروپ کے ہیں یعنی بوڑھے لوگ، اور دوسرے جو بچے ہیں، اور تیسرے وہ جو حاملہ خواتین ہیں۔ اب بوڑھے لوگوں میں جو امیونٹی کم ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ان کو مسائل چل رہے ہوتے ہیں جیسے پھیپھڑوں کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں یا دل کے مسئلے ہوتے ہیں، ان میں بیماری کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جب وہ سانس اس اسموگ میں لیتے ہیں تو ان کے پھیپھڑوں پہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نمونیا یا سانس کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خواتین جو حاملہ ہے وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سانس کے ساتھ اندر جراثیم اس کے جا رہے ہوتے ہیں، پارٹیکلز اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کی گروتھ کو روک دیتی ہے۔ تو ایسی ایریاز جہاں پہ اسموک کا زیادہ اثرات ہے، وہاں پہ لو ویٹ بیبیز یعنی کم وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یا اکثر بچے جو ان سے انٹراجوٹرائن ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پیدائش سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں، یا پھر ڈیولپ ہونے کے بعد ان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے اسپائنا بائیفیڈا ہم کہتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں ایستھما بھی بعض لوگوں میں رپورٹ ہوا ہے۔ کچھ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ان لوگوں میں، بچوں میں جو کہ ایکسپوز ہوئے ہوتے اسموک والے ایریا میں سے، تو ان میں ایستھما ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اب وہ لوگ جن کو آلریڈی دمے کی بیماری ہے، یا جن کو سی او پی ڈی ہے، سی او پی ڈی ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ سگریٹس پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے خراب ہوئے ہوتے ہیں، یا تو ایمفیسیما ہو جاتا ہے یا ان کو برونکوائٹس ہو جاتا ہے، یا ایسے لوگ جن کو انٹرسٹیشیل لنگ ڈیزیز ہوتی ہیں یعنی پھیپھڑوں کی خطرناک بیماریاں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سانس کے ساتھ ٹی بی ہوئی ہوتی ہے اور پھیپھڑے سکڑ گئے ہوتے ہیں، پلمنری فائبروسس۔ یہ لوگ زیادہ جیسے ہی ماحول میں چینجز آتی ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے پریونشن کی طرف ہم آتے ہیں، ہم کس طرح فوگ سے یا اسموک سے کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو زیادہ رسک پر ہے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ
جو رسک پر نہیں بھی ہیں یا ینگ لوگ ہیں انہوں نے اپنی احتیاط کرنی ہوتی ہے. ایک تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں, دوسرے نمبر پہ ماسک کا استعمال کریں, جب بھی باہر نکلے ماسک کا استعمال کریں, خاص طور پہ جب موٹر بائک پر جا رہے ہو تو ماسک ضرور پہنیں. تیسرے نمبر پہ اگر ان کو سانس میں دقت ہونا شروع ہو جائے یا پھر ان کو بخار یا کھانسی کا مسئلہ شروع ہو جائے تو اپنے فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ لوگ جو استھما, COPD یا پھیپھڑوں کی بیماریوں کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو اپنے پاس ہر وقت انہیلر رکھنا چاہیے, جو کہ ایک میڈیسن ہوتی ہے جو کہ سانس کی نالیوں کو کھولنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن, فلو کی ویکسینیشن اور نمونیا کی ویکسینیشن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگواتے رہیں, اور ان ساری چیزوں کا احتیاطی تدابیر سے علاج کیا جا سکتا ہے. ایسے ایریاز خاص طور پہ جن میں بہت زیادہ پولوشن ہے, بہت زیادہ وہیکلز ہیں یا انڈسٹریز ایریاز ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں لاہور جون سا ہے وہاں پہ بہت زیادہ اسموک کے ایفیکٹ آتے ہیں, اور یہ اکتوبر سے لے کے فروری کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں زیادہ بیماری کے اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے اور احتیاط سے ہی ہم اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں. بہت شکریہ.